بوکن جگہ ہے، وہاں کا ایک شخص جو ہے وہ ایسی تقریر کر رہا تھا، کبھی اس بات پہ جھگڑا تھا کہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو کہا جاتا تھا تم اولاد علی ہو، تم اولاد رسول علیہ السلام نہیں. تو امام زین العابدین دلائل دیتے تھے نہیں، اولاد علی تو ہیں لیکن ہم اولاد نبی بھی ہیں. امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی علیہ الصلوۃ والسلام. امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس پر مناظرہ کیا کہ ہم اولاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اور آج نہ جانے وہ کس قسم کے سید ہیں کہ جو اس سب سے بڑے شرف پر آ کر لوگوں کے ذہن پائزن کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے کی بجائے اپنا نسب اور اپنا سلسلہ بتاتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب ہم حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک جاتے ہیں تو آگے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تو ہمیں کہیں نہیں ملتا اور ہمیں تو آگے اور نام ملتا ہے. جس طرح وہ عباسی خلیفے جو اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کو تانے کے طور پر کہتے تھے کہ تم اولاد نبی نہیں ہو تو وہ غلطی کر رہے تھے، ایسے ہی آج اس طرح کے سید کہ جو اولاد نبی ہونے کے اعزاز کو چھوڑ کر اولاد ابی طالب ہونے کے لیے وہ کوشاں ہیں اور اس طرح کی تقریریں کر رہے ہیں. اس سلسلہ پر میں چند حوالہ جات پیش کر کے اور ان مناظروں کی چند دلیلیں پیش کر کے اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا کہ ائمہ اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم کی جو سب سے بڑی شان ہے وہ یہ ہے کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. پھر اولاد سیدہ فاطمہ ہیں، اولاد مولا علی یقیناً رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن ان کا اس سے جو بڑا شرف ہے وہ شرف اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ہے. اس سلسلہ کے اندر پہلے چند تاریخی حقائق المختار من مناقب الاخیار امام ابن الاسیر جزری 606 ہجری جن کی تاریخ وفات ہے، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر یہ جلد نمبر 3 میں لکھا ہے کہ جو عباسی خلیفہ حکمران ہارون الرشید تھا اتا قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پاک پہ آیا زائر لہ وحولہ قریش، زیارت کے لیے حاضر ہوا اور پھر سلطنت کے جو وزراء تھے بڑے بڑے حضرات وہ ساتھ تھے. وَمَعَهُ مُوسَى بْنُ جعفر، اور ائمہ اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم میں سے حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے. فَلَمَّا انْتَهَا إِلَى الْقَبْرِ، جب وہ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین سامنے پہنچا سلام کیا اور یہ لفظ تھے السلام علیک یا رسول اللہ یبن عمی، سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے چچا کے بیٹے. چونکہ وہ عباسی حضرت سیدنا عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد ہیں اور اس نسبت پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ. انہوں نے اس ہارون الرشید نے فخر کے اظہار کے لیے یہ کہا کہ میرے صرف رسول ہی نہیں بلکہ ابن بھی ہیں، چچا جان یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. یہ اس لفظ علی من حول، تاکہ جو ارد گرد سارے ہیں ان
پر بڑائی ظاہر ہو کہ باقی تو ابن ام نہیں کہہ سکیں گے، باقی تو صرف رسول کہیں گے، اور میں ابن ام کہہ کر بھی سلام پیش کر رہا ہوں۔ فدنا موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما، تو امام موسیٰ کاظم موسیٰ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہما آپ آگے بڑھے، اور آپ مواجہ شریف کے جب سامنے ہوئے تو آپ نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ یا آبات، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے ابا جان آپ پہ سلام ہو۔ جب آپ نے یہ لفظ بولے، اور ظاہر ہے کہ ابن ام پر یہ درجہ بہت اونچا تھا کہ وہ چچا کے بیٹے کہہ کر اور یہ اپنا باپ کہہ کر امام موسیٰ کاظم سلام پیش کر رہے تھے۔ فتغیر وجہ ہارون، تو ہارون الرشید کا چہرہ اس کا رنگ بدل گیا غصے سے۔ وقال ھذا الفخر یا ابا الحسن، اور اس کو ایک آگ لگ گئی انتقام کی، اور یہ بیس تھی جس پر حضرت موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ کو گرفتار کیا گیا، اور پھر بغداد شریف میں آپ کو قید کیا گیا، اور قید میں ہی آپ کا وصال ہوا، شہادت ہوئی۔ اب یہ جو حقیقت ہے صرف ایک دو کتابوں میں نہیں، یہ دیکھیں یہ ابن الاسیر کی جو الکامل ہے اس کی 5ویں جلد کے اندر بھی یہ الفاظ موجود ہیں، جہاں لکھا ہے 319 صفحے پر ہوبس، یہاں لکھا وکان سبب حبسہ ہی، کیوں گرفتار ہوئے امام موسیٰ کاظم، ان الرشید اعتمر فی شہر رمضان، کہ ہارون الرشید نے رمضان کے مہینے میں عمرہ کیا، من سنت 79 و 100، 179 ہجری کے اندر اس نے جس وقت عمرہ کیا، فلما عاد الى المدینہ علی ساکنہ الصلاۃ والسلام، جب مدینہ منورہ آیا، داخلہ الی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم یزورہ، تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر نور کی زیارت کے لیے وہ آگے بڑھا۔ فمنتہا الی القبر، جب قبر کے پاس پہنچا، وقف، کھڑا ہو گیا، فقال السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یابن عم، اے میرے چچا کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو سلام ہو۔ افتخاراً علی من حولہ، تو یہاں بھی فدنا موسیٰ بن جعفر فقال السلام علیکہ یا اباتی، سلام ہو آپ پر اے میرے ابا جان۔ یہ حضرت امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے، یعنی جو ان کے نزدیک بھی سب سے بڑا فخر تھا، اس کے اظہار کے لیے انہوں نے اسی انداز میں سلام پڑھا۔ پھر البدایہ والنہایہ کے اندر جہاں تاریخ میں ان سالوں کا تذکرہ ہے اور امام موسیٰ کاظم کے حالات ہیں، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 613 کے اندر، وہاں بھی یہی لکھا ہے کانت خلافت الرشید فحج، یہاں ہے کہ اس کی حکومت تھی اور اس نے حج کیا۔ فلما دخل لیسلم علی قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومعه موسیٰ بن جعفر الکاظم، فقال الرشید السلام علیکہ یا رسول اللہ یابن عم، فقال موسیٰ السلام علیکہ یا اباتی۔ ایسے ہی اسی حقیقت کو صفات الصفوہ کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ یہی حقیقت تاریخ بغداد میں خطیب بغدادی نے جلد نمبر 13 کے اندر بھی اس کو بیان کیا اور یہ سارے لفظ لکھے۔ ایسے ہی حلیۃ الاولیاء کے اندر اور دیگر بہت سے حوالہ جات اس کے موجود ہیں، اب میں اختصار سے وہ سارے پیش نہیں کر رہا۔ یہ جھگڑا ایک بار پہلے بھی ہوا تھا حجاج بن یوسف سے،
حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ کا تفسیر کبیر کے اندر امام رازی رحمت اللہ علیہ نے جلد نمبر 7 میں یہی آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں ان سے جو مسائل اخذ ہوتے ہیں سورہ انعام کے مسئلۃ الخام فخر اللہ علیہ نے جلد نمبر 7 کے صفحہ نمبر 70 پہ اس کو لکھا، اور پھر وہی دلیل امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ہارون الرشید کے سامنے بھی پیش کی۔ تو سب سے پہلے آیت سے ہم نے اس سب سے بڑی شان کا ثبوت دینا ہے کہ یہ نسل ذریت رسول علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح ہے، اور ان کو اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کہا جاتا ہے۔ امام رازی لکھتے ہیں کہ جس وقت حجاج بن یوسف نے امام باقر سے کہا معاذ اللہ کہ تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم کہتے ہو ہم اولاد نبی ہیں، تم تو اولاد علی ہو، تم اولاد نبی نہیں ہو، یہ حجاج بن یوسف نے حضرت سیدنا امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، تو امام باقر نے کہا میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اولاد علی تو ہم ہیں ہی، لیکن جس پہ جھگڑا ہے کہ تم ہمیں اولاد نبی نہیں مانتے، ہم اپنے آپ کو اولاد نبی کہتے ہیں، تو میں تمہیں قرآن سے ثابت کر کے دکھاتا۔ تو اس انداز میں انہوں نے ثابت کیا۔ یہ مشکل نہیں، بس تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے۔ یہاں ہے کلن ہدینا ونوحا ہدینا من قبل، یہ پہلے ذکر ہے، ہم نے ہر ایک کو ہدایت دی، اور حضرت نوح علیہ السلام کو ہم نے اس سے پہلے ہدایت دی۔ اس کے بعد ہے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اس ضمیر کا مرجع حضرت نوح علیہ السلام ہیں جو کہ قریب واقع ہیں، اگرچہ بعض نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی بنایا، لیکن وہ مرجوح ہے، راجع ہے کہ پہلے آ رہا ہے وَنُوحًا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلِ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے کون کون ہیں؟ داؤد و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون و کذالک نجزی المحسنین، اللہ فرماتا ہے ایسے ہی ہم محسنین کو جزا دیتے ہیں۔ آگے و زکریا، عطف ہے داؤد پر کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ زکریا، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی ذریت سے کون ہیں؟ حضرت زکریا علیہ السلام، وَيَحْيَا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، وَعِیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، وَإِلیاس، حضرت الیاس علیہ السلام، کل من الصالحین، یہ سب صالحین سے ہیں۔ تو امام محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ نے حجاج کو کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں، وہ بن باپ کے پیدا ہوئے، تو وہ کس بیس پہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد بنے؟ کہ قرآن مجید میں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد وسلیمان وایوب ویوسف وموسیٰ وہارون وکذالک نجزی المحسنین وزکریا ویحییٰ وعیسیٰ والیاس، تو کہا اگر سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کی نسبت سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نوح علیہ السلام کی ذریت بن سکتے ہیں، تو سیدہ فاطمہ الزہرا کی نسبت سے ہم بھی امی جان کے ذریعے سے ذریت رسول سکتے ہیں۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک۔ اب مزید سمجھنے کی ضرورت ہے، چونکہ ہر جگہ آپ نے بیان کرنا ہے کہ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، یہ سورہ انعام کی جو یہ آیت ہے 7ویں میں، یہ مجرور ضمیر ذُرِّيَّتِهِ، یہ ضمیر راجع ہے نوح علیہ السلام کی طرف،
کہ نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے کون کون ہیں؟ اللہ فرماتا ان کی اولاد میں سے داؤد علیہ السلام ہے، سلیمان علیہ السلام ہے، ایوب علیہ السلام ہے،